لیکن خدا نخواستہ اگر خلیفہ کو اس جنگ میں نقصان پہنچے تو پھر مسلمانوں کے کام کا سنبھلنا دشوار ہو جائے گا۔ اس موقع پر حضرت علی اور تمام جلیل القدر صحابہ کرام نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا اور آپ پر زور دیا کہ آپ کسی بھی صورت لشکر کی سپہ سالاری کرتے ہوئے ایران کی طرف روانہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے دوبارہ سارے لشکریوں کو جمع کیا اور مخاطب ہو کر فرمایا، میں تمہارے ساتھ خود ایران کی جانب جانے کو تیار تھا، لیکن بزرگ صحابہ کرام میرے جانے کو ناپسند فرماتے ہیں، لہٰذا میں اب مجبور ہوں اور اب کوئی دوسرا شخص تمہارا سپہ سالار بن کر تمہارے ساتھ جائے گا۔ پھر تمام صحابہ کرام نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام لیا اور ان کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ان دنوں قبیلہ حوازن کے صدقات کی وصولی پر مامور تھے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت تیز رفتار قاصد حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرف بھیجا اور انہیں فوراً قبیلہ حوازن سے واپس آنے کے لیے کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں لشکر کا سپہ سالار اعلیٰ بنایا اور ساتھ ہی انہیں ہدایات دیتے ہوئے فرمایا، ایران کی طرف بڑھتے ہوئے ہر چھوٹے بڑے واقعے سے مجھے اطلاع دیتے رہنا۔ اس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص 4000 کا لشکر لے کر ایران کی طرف روانہ ہوئے۔ جاتے جاتے یہ لشکر 20 سے 30 ہزار کے درمیان پہنچ چکی تھی اور اس لشکر کو کمال یہ حاصل تھا کہ اس میں 300 صحابی ایسے تھے جو بیعت رضوان میں موجود تھے، 70 صحابی ایسے تھے جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ قادسیہ میں آپ نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا اور برابر 2 ماہ تک ایرانی لشکر کا انتظار کرتے رہے۔ اس دور میں لشکر اسلام کو جب سامان کی ضرورت ہوتی تو ایرانی علاقوں میں مختلف دستے چھاپے مارتے اور ضروری سامان حاصل کر لیتے۔ قادسیہ کے لوگ ایرانی دربار میں پہنچنا شروع ہو گئے اور یہ شکایتیں کرنے لگے کہ اگر ایران کی سلطنت ان کی حفاظت کے لیے کوئی بندوبست نہ کرے تو وہ مجبور ہو کر عربوں کی فرمان برداری اور اطاعت اختیار کر لیں گے۔ ایران کے دربار میں رستم وزیر اور سپہ سالار تھا، بہت عقل مند اور تجربہ کار شخص تھا۔ اس کی رائے یہی تھی کہ عربوں کے ساتھ ٹکراؤ سے بچا جا سکے اور وہ یہ چاہتا تھا کہ عربوں کو اپنے حال پر آزاد چھوڑ دیا جائے اور جہاں تک ہو سکے جنگ سے دور رہے۔ لیکن شاہی ایران نے ان خبروں کو سن کر اپنے وزیر رستم کو طلب کیا اور حکم دیا، خود لشکر عظیم لے کر قادسیہ کی طرف روانہ ہو اور عربوں کے روز روز کے جھگڑے کو ختم کر۔ تو رستم مجبور ہو کر جنگ کے لیے نکلا اور اس نے تقریباً 1.5 لاکھ ایرانی جنگجو کا لشکر جمع کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایرانیوں کے لشکر کی تعداد اور ان کے وسائل کا علم ہوا تو آپ نے تیز رفتار قاصد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا اور ایرانیوں کی جنگی تیاریوں اور نقل و حرکت کے حالات تفصیل کے ساتھ ان کے طرف بھیجے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو لکھا، تم ایرانیوں کی کثرت عساکر اور ساز و سامان کی فراوانی دیکھ کر مطلق خائف نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور خدا تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتے رہو، اور قبل از جنگ چند آدمیوں کو ایک سفارت کی صورت میں ایران کی بادشاہ کے پاس بھیجو کہ وہ درباری ایران میں جا کر دعوت اسلام کے فرض سے فارغ ہو۔ اگر فارس کا بادشاہ دعوت اسلام قبول نہ کرے تو اس کے انکار کے وبال بھی اس پر پڑے گا۔ تو اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ کرام کو منتخب کیا اور مدائن کی طرف ان کو بھیجا۔ جب عالم اسلام کے یہ سفیر ایران کے بادشاہ کی دربار میں پہنچے تو معمولی بات چیت کے بعد بادشاہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگوں کو ہمارے مقابلے کی جرت کیسے ہو گئی اور تم کس طرح اس بات کو بھول گئے کہ تمہاری قوم تمام دنیا میں ذلیل اور احمق قوم سمجھی جاتی تھی؟ کیا تم اس بات کو بھول گئے ہو کہ جب تم لوگوں نے کوئی سرکشی یا بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش کی تو ہم اپنی سرحدوں کے عاملوں اور والیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ تم کو سیدھا کر دیں، تو وہ تم کو سیدھا کر دیا کرتے تھے۔ شاہ ایران کے یہ الفاظ سن کر سب سے پہلے حضرت نعمان بن مکرن بولے اور شاہ ایران کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ہم دنیا سے بت پرستی اور شرک مٹانے کی کوشش کرنے اور تمام دنیا کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں۔
کہ اسلام کے ذریعے انسان سعادت انسانی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کو قبول نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی حفاظت اور سرپرستی کے سپرد کر دے اور جزیہ عطا کرے، لیکن اگر وہ اسلام اور ادائے جزیہ دونوں باتوں سے انکار کرتا ہے تو اس کے اور ہمارے درمیان پھر فیصلہ تلوار ہی کرتی ہے۔ اس کے جواب میں ایران کے بادشاہ نے کیا کہا اور مسلمانوں کو کیا دیا، اور مسلمانوں نے ان ایرانیوں کو شکست کیسے دی، یہ سب کچھ ہم اگلے ویڈیو میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔